امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے بڑا اور مشکل سوال کہ آخر زندگی کیا ہے؟ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں شروع سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اربوں سال پہلے کی بات ہے جب کائنات کا آغاز ہوا تھا۔ کائنات کا آغاز کا مطلب وہ نقطہ وہ وقت جب کہکشائیں، ستارے اور سیارے وجود میں آنے شروع ہوئے، جس میں شاید چند ایک سیارے زندگی کے نظام کو چلانے کے قابل ہوئے، جس میں سے ایک ہماری زمین بھی ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں۔ زندگی کے نظام کو چلانے سے مراد جب ہوا، پانی، آکسیجن، سورج کی روشنی اور زمین کا درجہ حرارت معتدل ہو چکا تھا کہ اب نباتات اور حیوانات وجود میں آ سکتے تھے۔ تو زمین پر پہلے سمندر میں نباتات اور جڑی بوٹیاں اگنا شروع ہوئی اور مچھلیاں اور دیگر سمندری مخلوقات وجود میں آئیں، پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے فوراً بعد خشکی پر درخت، پودے اور حیوانات وجود میں آنے لگے، جس میں سے شاید ایک قسم انسان کی بھی تھی جو اس وقت اپنی بالکل ابتدائی حالت عقل میں تھا، لیکن باقی مخلوقات سے زیادہ ذہین تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت جیسے کہ آج مختلف زبانیں ہیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، لوگ اشاروں میں یا مخصوص آوازوں میں بات کیا کرتے تھے، لیکن زندگی کا وجود جاری تھا۔ انسان جیسی مخلوق اپنی نسل چلاتی آ رہی تھی۔ انسان جنگلوں میں اور غاروں میں رہتے آ رہے تھے۔ اس وقت ممالک یا کسی حکومتی نظام کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ سوچنے میں بھی کتنا اچھا لگتا ہے کہ کوئی ملک نہیں تھا اور نہ ہی سرحدیں ہوتی تھیں۔ لوگ کہیں بھی اپنی جھونپڑی بنا لیتے تھے، زمین خریدنے اور بیچنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ سب قوانین تو بعد میں آنے والے انسانوں نے بنائے۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو خطرات چیلنج جھیلے ہوئے ہیں، اس میں سب سے پہلے خونخوار جانوروں سے بچنا، ان کو شکار کا طریقہ اور موسمی حالات سے بچنے کا طریقہ تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، پھر ایک وقت آیا جب کسی انسان ایک قبیلے گروہ نے کھیتی باڑی کرنے کا سوچا۔ جس وقت سے ایسا طرز زندگی شروع ہوا، بہت نمایاں تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہوئیں، جس میں جبر اور تسلط بھی شامل تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ زراعت شروع کرنا آسان نہ تھا۔ ظاہر ہے، زمین زراعت کے لیے استعمال کرنے سے پہلے اس میں سے پتھر نکالنے ہوتے ہیں، اور اگر درخت ہیں تو وہ کاٹ کر زمین کو ہموار کیا جاتا ہے تاکہ پھر اس میں بیج بویا جا سکے، اور یہ کافی محنت طلب کام ہے، تو اس کے لیے لوگ بھی زیادہ چاہیے ہوتے ہیں۔ تب ہی آبادی بھی بڑھنا شروع ہوئی۔ ریکارڈ کے مطابق پہلے کا انسان جو جنگلوں خانہ بدوشوں کی طرح رہتا تھا، وہ تقریباً 20 لوگوں کے گروہ میں فرق جگہوں پر رہتا تھا اور شکار کرتا تھا، اور اس وقت کی آبادی پورے سیارے پر تقریباً 20,000 لوگوں کی تھی۔ لیکن جب سے زراعت کا کام شروع ہوا، آبادی بڑھنے لگی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جب کسی نے ایک جگہ پر اتنی محنت کر دی کہ زمین کو ہموار کیا، اس کو قابل زراعت بنایا، تو پھر وہ گروہ جس نے اس زمین پر محنت کی ہوتی تھی وہ اس جگہ کو نہیں چھوڑتا تھا، اور تب سے یہ ملکیت کا نظام ترتیب پانے لگا۔ یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قدرت نے تو زمین کو بالکل آزاد بنایا تھا۔ زمین کا مسئلہ تھا، اور نہ ہی انسانوں کو کھانے کے لیے زیادہ خوراک جمع کرنی پڑتی تھی، اور آبادی بھی بہت کم تھی۔ سب کچھ ایک حد میں تھا۔ اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آج ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ زمینی قوانین بنے، دیگر ممالک وجود میں آئے، اور اگر پاکستان کی بات کریں تو کیا پاکستان میں اس وقت حکومت ایک عام شہری کے حقوق ادا کر رہی ہے؟ ایک عام پاکستانی شہری کو جو کہ غریب ہے کو ملن خداداد پاکستان میں کون کون سی سہولیات حاصل ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، اب ہماری علامات ظہور امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم آرٹ اور فلسفے کے موضوع پر بھی ویڈیوز بناتے ہیں۔ اب اگر چینل اوپن کریں تو وہ ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی۔ صرف سیاست ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم نے فی الحال کوئی باقاعدہ ویڈیو نہیں بنائی، لیکن آنے والے دنوں میں اس موضوع پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کا اختتام بھی کرتے ہیں کہ زندگی پر بات کرنا کبھی بھی کافی نہیں ہوگا، اس لیے ہم اس موضوع پر اگلی کسی ویڈیو میں دوبارہ بھی بات کریں گے اور زندگی کے اچھے رخ کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔